سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تمام غزوات میں یہ سب سے آخری غزوہ ہے، اس کے بعد کوئی اور غزوہ پیش نہیں آیا۔ پھر آگے سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے غزوات میں سب سے آخری جو غزوہ بنتا ہے وہ یہی ہے، یعنی غزوہ تبوک، جو سن 9 ہجری رجب میں پیش آیا۔ غزوہ تبوک کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ تھا کہ مشرکین کے اندر بعض نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے ہرقل جو شاہ روم تھا اس کو خط لکھا اور بتایا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے معاذ اللہ اس کا انتقال ہو گیا، مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، عرب کے لوگ تنگ دستی میں ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ تم ان پہ حملہ کر دو اور مسلمانوں کو ختم کر دو اور اپنی قیادت، سیادت، سرداری لے کر آ جاؤ، تو تم روم کے ساتھ ساتھ پورے عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ تو یہ پیغام دیا ان کو کہ بھئی تم کسی طرح حملہ کرو، مسلمان اس وقت کمزور ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ تو مسلمانوں سے نہ لڑ سکے، ہم مشرکین اور عرب کے لوگ اور روم کے لوگوں کے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، طاقت بھی زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، تو وہ ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کریں۔ اور ادھر شاہ روم کو بھی یہ خطرہ لاحق تھا، اس کو چونکہ یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، فتح مکہ میں مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر دیا، حنین بھی فتح ہو گیا، اب لوگ کثرت سے ایمان لے کر آ گئے، تو وہ بھی سمجھتے تھے کہیں مسلمان ہماری طرف رخ نہ کریں۔ جب انہوں نے پورے عرب کو فتح کر دیا، اب عرب کے ساتھ تو ہم لگتے ہیں روم، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ روم کی طرف نہ آئیں، اس سے قبل کہ یہ لوگ ہماری طرف آئیں ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے۔ تو شاہ روم ہرقل نے 40,000 افراد کا لشکر تیار کیا، اور یہ سارے جنگجو تھے اور بڑے ہی لڑاکا تھے، تیر انداز تھے، اور سب کو 1 سال ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی تاکہ کوئی بھی لڑائی میں پیچھے نہ ہٹے، اور ان کو ہر قسم کا اسلحہ بھی دے دیا، ٹریننگ بھی دے دی۔ اب یہ 40,000 کا لشکر وہاں سے نکلا ہے روم سے، یہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اس طرح پہنچی کہ بعض لوگ شام سے زیتون بیچنے کے لیے، زیتون کا تیل بیچنے کے لیے مدینہ آتے، تو ان میں سے ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ آپ کو علم ہے کہ یہ 40,000 کا لشکر لے کر آپ پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بھئی وہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ لوگ حدود میں داخل ہو، مدینہ میں آئیں، اس سے پہلے ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، ہم ان کے بارڈر تک پہنچتے ہیں، ان کی سرحد تک ہم پہنچتے ہیں، یہ لوگ اندر داخل نہ ہوں۔ یعنی جب دشمن ملک کے اندر داخل ہو جائے تو پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے، بچوں کا بھی، عورتوں کا بھی، جائیداد کا بھی، مکانات کا بھی، اور اسی طرح مساجد کا بھی، دینی درسگاہوں کا بھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہاں سے ہم لے کر نکلتے ہیں، تو مسلمان اس وقت تقریباً لگ بھگ 30,000 مسلمان یہاں سے تبوک کے لیے نکلے۔ اب تک کی لڑائیوں میں یعنی سب سے بڑی تعداد اس میں تھی، اس سے پہلے جتنی جنگیں تھے مسلمان کم رہے، تبوک میں مسلمان تقریباً 30,000 تھے۔ اور یہ عین اس وقت پیش آیا تبوک کا معرکہ کہ گرمی بہت زیادہ تھی، بڑی تپتی ہوئی سخت گرمی تھی۔ عرب ویسے بھی خط استوا پر واقع ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف فصلیں بالکل تیار تھیں، اور فصلوں کے کٹنے کا وقت بالکل وہی تھا، اور عرب کی پیداوار اور دار و مدار اسی فصلوں پر تھی۔ انہی کھجوروں سے وہ اپنا پورا سال گزارا کرتے تھے، انہی کھجوروں کو فروخت کرتے تھے، اور یہی ان کے لیے معیشت اور آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ تو ایک طرف ان کی فصلیں بھی بالکل تیار ہو چکی ہیں، دوسری طرف موسم بھی گرمی کا، اور تیسری طرف صحابہ اکرام اتنی جنگیں لڑتے لڑتے لڑتے، یعنی جب سے مدینہ آئے ہیں جنگیں ہو رہی ہیں، سن 2 ہجری سے شروع ہوئے، سن 9 ہجری ہو گئی، اور یہ غزوات کا یہ تسلسل چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شرکت کی وہ 27 غزوات ہے، اور یہ آپ کا آخری غزوہ ہے۔ تو گویا 27 جنگوں میں تو خود حضور رہے، اور 60 کے قریب سرایا روانہ ہوئے، تو صحابہ بھی یعنی بڑی کثرت کے ساتھ جنگوں میں رہے، تو وہ بھی ذرا تھکے ماندے تھے لڑتے لڑتے۔ تو اب ایسے موقع پر جب حضور نے فرمایا نکلو، اب منافقین پیچھے ہٹ گئے کہ بھئی اتنے دور کون جائے گا، اتنا سفر بھی لمبا، مسافت بھی زیادہ، مقابلہ کیسے کریں گے، اور وہ ہیں بھی تیر انداز، ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں، ہم کیسے ان سے لڑیں۔ تو منافقین نے عذر بہانے کر کے یہ پیچھے رہ گئے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सहाबा इकराम में आपने चंदे का ऐलान किया। तो चूंकि वहाँ लड़ाई उनके साथ थी, उनके पास हथियार थे, मुसलमानों के पास कम थे, ये वो मारिका है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके पास अब जो है वो इस मारिके में ताउन करे, इसलिए कि सफ़र दूर का है। यही वो मारिका तो ग़ज़वे तबूक का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे घर का साजो सामान लेकर आए थे। यही वो मारिका था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आधे घर का साजो सामान लेकर आए थे। हज़रत उमर फरमाते थे जब मैं घर से ये लेकर निकला, मैं सोच रहा था आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ पे सबकत कर जाऊंगा, इसलिए कि मैं आधे घर का साजो सामान लेकर आया हूँ। लेकिन जिस वक्त मैं पहुँचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल का नाम छोड़ के आए, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ, उनकी दुआएं और गैबी नुसरत को छोड़ कर आया हूँ, बाकी असबाब के दर्जे में जो कुछ था मैं लेकर आ गया। फरमाया उमर तुम क्या लेकर आए? फरमाया या रसूल अल्लाह, आधा साजो सामान में लेकर आया हूँ, आधा मैं घर में छोड़ कर आया हूँ। और यही वो मारिका था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 300 ऊँट बमा साजो सामान के इन्होंने दिए और 1000 दीनार इन्होंने दिए। और इसी मार्के में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 200 औक़िया चांदी इन्होंने दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ ऐलान फरमा रहे थे, हज़रत उस्मान जब लेकर आए ये दीनार, फिर दराहिम लाए, तो आपने फरमाया उस्मान ने इतना कुछ अल्लाह के नाम पे दे दिया, आज के बाद उस्मान जो अमल करे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हज़रत उस्मान ने बहुत खर्च किया। तो इसमें जिन सहाबा की जो वुसअत बनती थी वो आते रहे और अपना अपना हिस्सा डालते रहे। अब यहाँ से ये लश्कर रवाना हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकले। सवारियों की किल्लत थी तो एक एक सवारी पे दो दो तीन तीन अफराद थे। एक दफ़ा एक बैठता, फिर दूसरा बैठता, फिर तीसरा बैठता, तो बारी बारी बैठते रहते थे ताकि सवारी को भी तकलीफ़ ना हो और चलते हुए परेशानी भी ना हो। सफ़र बहुत दूर का था। अब मुसलमान जब यहाँ से निकल गए और उधर जो रूमी थे उनको भी इत्तला हो गई कि मुसलमानों का लश्कर यहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर पहुँचे, एक पानी का तालाब था। तो पानी जब लिया गया तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब 30,000 सहाबा इकराम हैं और पानी की ज़रूरत है, पीने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा सा पानी लाओ। पानी लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, आपने कुल्ली फरमाई और कुल्ली करके आपने उसमें जैसे ही अपना ये लुआब दहन डाला तो पानी फूट पड़ा और बड़ी कसरत के साथ नीचे से ऐसे गोया तेज़ पानी का चश्मा उबलता है, तेज़ पानी बहने लग गया। तो सहाबा इकराम ने अपने जानवरों को भी पिलाया, मशकीज़ों को भी भरा, ख़ुद भी पानी पिया, वज़ू भी किया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। इसी ग़ज़वे में एक और मौजज़ा भी पेश आया कि जब खाने पीने की किल्लत हो गई, चूँकि सफ़र दूर का था, तो अब हर एक ऊँटों को नहर करते थे और फिर वो ऊँट का गोश्त पका के खाया जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर इसी तरह ऊँट नहर होते गए, अव्वल हमारे पास सवारियाँ कम हैं और अगर हम इसी तरह इन्हीं को नहर करके खाते रहे तो सफ़र तो बहुत दूर का है, शाम का, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। आप दुआ फरमा दें, जो बचा कुछ है अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास जो कुछ है वो लेकर आए। तो किसी के पास सत्तू थे, किसी के पास थोड़ी सी गंदुम थी, किसी के पास गेहूं था, किसी के पास चंद दाने खजूर के थे, किसी के पास मकई के दाने थे। वो सब लेकर आए, एक दस्तरखान पे डाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक उठाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई, या अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमा दे। फिर सहाबा से फरमाया अब लेते जाओ और अपने मशकीज़ों को भी भरो और ज़ादे राह के लिए जितना लेना है वो भी लो, अपने खजावों में भी लेके जाओ, ज़रूरत का उठाते जाओ, ले जाते जाओ। अब 30,000 का लश्कर है, सब आते गए अपने अपने हिस्से का। कोई खजूर ले जा रहा है, कोई मकई ले जा रहा है, कोई जौ ले जा रहा है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। 30,000 अफराद ने अपने अपने लिए जितना ज़रूरत था वो सब लेकर गए। तो इस ग़ज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुतअद्दिद मौजज़ात पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त निकले हैं तो हज़रात सहाबा इकराम, मैंने अर्ज़ किया, आपके साथ निकले। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने सोचा था मैं 2-3 दिन में निकल जाऊँगा। अपनी सवारियों को इन्होंने खिलाया ताकि सवारी पुख्ता भी हो जाए और सवारी ताकतवर भी हो जाए।
سفر دور کا ہے تو خوب ان کو کھلایا پلایا، لیکن جیسے ہی نکلے تو اچانک وہ سواری بیمار ہو گئی، چلنے کے قابل نہ رہی۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب میں کیسے پہنچوں گا، تو تنہا اور اکیلے پیدل سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا، اور وہ جو تبوک کا ایک لمبا اور طویل سفر تپتی ہوئی گرمی میں پیدل سفر شروع کرتے گئے یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ ابو ذر آ رہا ہے، ابو ذر تنہا آ رہا ہے، بس یہ اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تنہا ہوتے تھے اپنی گھر والی کے ساتھ، اور جب انتقال ہوا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، پتہ چلا ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہیں معلوم ہوا تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ اسی غزوے میں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نکل گئے تھے، اب مدینہ میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ یا منافق تھے یا عورتیں تھیں یا بچے، باقی تو سب غزوے میں چلے گئے، مدینہ میں کوئی لوگ باقی نہیں ہے، سب نکل گئے۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے باغ میں تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو میری گھر والی نے اوپر جو چھپر سائبان لگا ہوا تھا کھجور کا، تو انہوں نے اوپر پانی ڈالا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، جگہ صاف کر دی، مشکیزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا اور بہترین میرے لیے کھانا لایا۔ تو میری گھر والی میرے پہلو میں تھی، اچانک جب یہ نعمتیں میرے سامنے آ گئیں کہ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، سائے میں بیٹھا ہوا ہوں اپنی گھر والی کے پہلو میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جا رہے تنہا، یعنی آپ کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، راحت نہیں ہے جتنی راحت میں ہوں، تو حضور تو گرمی میں سفر کرے اور میں یہاں چھپرے اور سائبان کے نیچے بیٹھا ہوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اپنی گھر والی سے کہا میں ابھی چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم نہیں پہنچ سکو گے، کہا نہیں اللہ مجھے پہنچائے گا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری لی اونٹنے کی اور وہیں سے رخصت ہو گئے، سواری دوڑاتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے قریب پہنچے۔ حضور نے دور سے دیکھا ایک سواری آ رہی ہے، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے ابو خیثمہ ہوگا، اور ابو خیثمہ ہوگا۔ جب وہ آئے تو دیکھا حضرت ابو خیثمہ ہی تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کی بھی عجیب محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس غزوے میں بھی سب نے شرکت کی ہے۔ صرف 10 صحابہ اکرام رہ گئے تھے، 10 صحابہ اکرام، ان میں 7 وہ صحابہ تھے جن کے بڑے تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 صحابہ اکرام وہ تھے کہ جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی، اور ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، اور ایک ہلال بن امیہ تھے۔ اب یہ جو 10 صحابہ تھے، باقی جتنے تھے وہ سب چلے گئے۔ یہ مخلص صحابہ تھے، پرہیزگار دیندار تھے، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ چلو ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، گھر کے کام شام نمٹا دیتے، اور فصل بالکل تیار ہے تو فصل میں جو چیزیں تیار ہیں اس کو کاٹ دیتے، گھر کے کام کر کے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اب اتفاق سے کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، نکلتے نکلتے کچھ تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے، اور یہ حضرات جا نہ سکے۔ تبوک میں چونکہ وہاں پہنچ کر آگے جنگ نہیں ہوئی، مسلمان جب وہاں پہنچے ہیں 18 دن وہاں رہے ہیں، اور ہرقل شاہ روم کو جب پتہ چل گیا اتنا بڑا لشکر ہے اور یہ لوگ بڑے بہادر ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جان دے دیتے، پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کی تاریخ ہے ہر جنگ میں اللہ نے ان کو فتح دی ہے، اور یہ لوگ موت کو شہد سے زیادہ اپنے لیے لذیذ سمجھتے اور مرنے کو اپنی کامیابی اور سعادت سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ تو ہرقل سمجھ گیا تھا کہ ان کا مقابلہ مشکل ہوگا۔ ہرقل کی فوج نے بھی جب مسلمانوں کے یہ معلومات، مسلمانوں کی قوت، بہادری، شجاعت کا تذکرہ سنا تو یہ لوگ وہیں اپنی سرحدوں سے واپس پلٹ گئے، تو اللہ نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو تبوک میں فتح ہو گئی، اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے جو قبائل آباد تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، معاشرت دیکھی، اخلاق دیکھے، عبادات دیکھے، اعمال دیکھے، مسلمانوں کا رعب دیکھا، تو بہت سے قبائل بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت سے آ گئے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر صلح کر لی کہ ہمارا آپ سے تعلق ہے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، جو آپ ہمارے اوپر جزیہ ٹیکس رکھیں ہم وہ بھی دیں گے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دور دور تک جتنی سرحدیں تھیں وہ سب کی سب پرامن ہو گئیں۔
اور مسلمانوں کو اب کوئی خطرہ نہ رہا۔ جہاں مشرکین سے خطرہ ختم ہو گیا، وہیں یہ جو شام کی سرحدیں تھیں یہاں کے خطرے بھی ختم ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تھے تو اب یہ جو 7 صحابہ تھے، تو یہ 10 میں سے جو 7 تھے ان میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب انہوں نے دیکھا ان سے تاخیر ہو گئی، بعد میں ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے، تو ان کو اپنے اس فعل پر بڑی ندامت تھی، تو یہ آ کر مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا ان 7 صحابہ نے، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں نہیں کھولیں گے، ہماری معافی نہیں ہوگی، تو ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اب ضرورت کے لیے تو چلے جاتے، قضائے حاجت کے لیے ہوتا تو چلے جاتے، ورنہ مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا، ہر وقت روتے رہتے، توبہ تائب رہتے کہ ہم سے جو خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو، ہماری اس لغزش کو معاف کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منافقین تو اپنے اپنے عذر جھوٹے بیان کرنے لگ گئے، لیکن یہ جو 10 صحابہ تھے ان میں جو 7 تھے، انہوں نے آ کر اپنی وضاحت کر دی، یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تھا، ہم چاہتے تھے ہم پہنچ جائیں گے، لیکن کل پرسوں ہوتے ہوتے ہمیں کچھ تاخیر ہو گئی، اس پر ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اس پر نادم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا میں اس کا انتظار کروں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن کریم میں ان آیات میں ان کی طرف اشارہ ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کے جو عمل تھے وہ ملے جلے تھے، نیک اعمال بھی بہت سے تھے، اور کچھ ان سے برا بھی ہو گیا کہ اس غزوے میں پیچھے رہ گئے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان کی یہ توبہ قبول ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، آپ نے ان کو کھولا اور ان کو خوشخبری دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی۔ اب بھی مسجد نبوی میں ایک ستون کا نام ہی یہ ہے کہ یہ وہ استوانہ ابو لبابہ ہے، یعنی یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ اب 3 صحابہ اکرام یہ جو پیچھے رہ گئے، 10 میں 7 کی توبہ تو یہ قبول ہو گئی، اور جو 3 صحابہ تھے ان میں ایک کعب بن مالک تھے، ایک مرارہ بن ربیع تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے۔ اب یہ تینوں بھی پیچھے رہ گئے کہ ہم کل جائیں گے، پرسوں ہوتے ہوتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ یہ لوگ نہ جا سکے۔ اب جس وقت حضور واپس مدینہ آئے تھے، منافقین تو اپنے جھوٹے عذر بیان کرتے رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ سناتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا پورا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں آ کر حضور کو سامنے کوئی عذر بیان کر لوں تو حضور میری تصدیق کر دیں گے، یعنی میں بہت بولنے والا تھا، بات میں صفائی تھی، بولنے کا اللہ نے ملکہ دیا تھا، میں کوئی عذر بیان کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا اگر میں کوئی جھوٹ کہہ دوں گا حضور کو تو راضی کر دوں گا، لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر اللہ جب حضور کو بتا دے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں سچ بات کہتا ہوں، اگر حضور مجھ سے ناراض بھی ہو گئے، امید ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اپنے حبیب کو بھی مجھ سے راضی کر لے گا۔ تو حضرت کعب بن مالک حضور کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا، دوسری طرف سے آئے، آپ نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف کیا۔ کعب نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ندامت کرتا ہوں اپنی غلطی پر۔ آپ نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہی بات کی، یا رسول اللہ میں چاہتا منافقین کی طرح جھوٹ بول دوں، عذر پیش کر دوں، لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں میرا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، میں چاہتا تھا میں آ جاؤں گا، لیکن کل پرسوں کرتے کرتے مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس پہ ندامت چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کعب اب اللہ جب کہے گا معافی کا اعلان تو میں تمہیں بتا دوں گا، جب تک اللہ کی طرف سے اب کوئی اعلان نہ ہو، کوئی بات اور حکم بیان نہ ہو تو میں تمہارے بارے میں کوئی حکم خود سے نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے لیے بڑی آزمائش آئی، قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور یہ 3 آدمی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جنگ میں آگے نہ جا سکے اور پیچھے یہ لوگ رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے،
वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, यहाँ तक कि इन पर इनके अपने नफ्स भी तंग हो गए। यानी ऐसा लगता था, कभी दिल में आता कि ख़ुदकुशी कर लूँ, इसलिए कि 50 दिन तक आगे फिर बाइकाट रहा है, मुक़ातात रही है कि कोई इनसे बातचीत नहीं कर सकता था। वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, और इन्होंने यकीन कर दिया था अब इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है सिवाय अल्लाह की तरफ। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, फिर अल्लाह ताला इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और इन लोगों ने तौबा की। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो तुम तक़वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। तो कुरान ने इन 3 सहाबा इकराम के इस वाक़े की तरफ इशारा किया है। जब हुजूर ने फरमाया अब तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं चंद दिन गुजरे, अब ये ऐलान हो गया कि इनसे कोई बातचीत न करे, कोई इनके साथ ख़रीदो फ़रोख्त मामलात न करे, यानी जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। हज़रत काब कहते अब ऐसे हालात हो गए कि मैं जाता कहीं सलाम करता तो मुझे कोई जवाब न देता, मैं किसी से हाल अहवाल पूछता तो कोई आगे से मुझे जवाब न देता, मैं रुख करता तो मुझसे रुख मोड़ लेते। यहाँ तक कि इनके अपने चचाजाद थे, तो एक दफ़ा कहते हैं बाग में मैं ऊपर चढ़ा और मैंने उनकी तरफ सलाम किया, उन्होंने मुझे जवाब न दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको मालूम नहीं कि मुझे तो हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, दीन इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है। उन्होंने कहा सब बातें ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसलिए मैं आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर सकता। हालांकि इनके अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, लेकिन सहाबा में इत्तिबा कितनी है। हुजूर ने मना किया है, बाग में देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ ये बात कर सकते हैं, आपस की गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन फरमाया हुजूर ने मना किया है तो मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकता। यानी सहाबा में सबसे बड़ी चीज़ इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल थी। इन दिनों में फिर आगे जाकर ये हुक्म आ गया कि अब अपनी बीवियों के करीब भी नहीं रहना, यानी बीवी से ताल्लुक़ कायम नहीं करना और उनको भेज दो उनके वालिदैन के यहाँ। तो हज़रत काब बिन मालिक कहते इनकी घरवाली तो चली गई, बाकी जो 2 सहाबा थे, अब इनमें वो बूढ़े थे एक, तो उनकी घरवाली को उनकी खिदमत की ज़रूरत थी, तो वो हुजूर के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरे शोहर का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इज़्दिवाजी, लेकिन वो बूढ़े हैं, मुझे उनकी खिदमत की ज़रूरत होती है, आप अगर इजाज़त दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी। तो ये दिन इन पर बड़े सख्त गुजरे, 50 दिन तक ये मामला रहा है। तो इसीलिए कुरान जो ताबीर कर रहे हैं ना कि ज़िंदगी तंग हो गई, ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई, कि जहाँ जाते हैं जिस मजलिस में बात करते हैं कोई जवाब नहीं देता कि भाई तुम तबूक में शरीक नहीं हुए, अब तक अल्लाह की तरफ से कोई माफ़ी नहीं हुई। तो कहते हैं बसा औकात शैतान ये वसवसा डालता, अब ज़िंदगी का फ़ायदा कोई नहीं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। फरमाते थे नहीं, अल्लाह की तरफ से मेरी तौबा कबूल होगी, मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता रहा। उन्हीं दिनों में एक दफ़ा शाह गस्सान के गवर्नर ने ख़त लिखा और हज़रत काब बिन मालिक बाज़ार में थे और एक ख़त लेकर पहुँचा और ख़त दिया। उस ख़त के अंदर ये लिखा था, हमें पता चला है तुम्हारे पैगम्बर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे बातचीत नहीं कर रहे, क़त्अ ताल्लुक़ ही कर रहे, तो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें खुश रखेंगे। तो ये सहाबी रसूल हज़रत काब फरमाने लगे कि मुझे इस पर बड़ा अफसोस हुआ कि आज देखो हमारी हालत ये हो गई कि काफिर हमसे तमा करने लग गया, काफिर हमसे उम्मीद रख रहा है कि हम उसके मज़हब में दाखिल हो जाएं। ये दिन भी आना था मेरी ज़िंदगी में। इन्होंने वो ख़त लिया और घर गए, तंदूर में डाल दिया और वहीं वो जला दिया। अब कहते हैं सुबह और शाम में अल्लाह के सामने रोता रहा, या अल्लाह कहीं इस हाल में अगर हुजूर का इंतकाल हो गया तो हमारी तौबा तो फिर कबूल ही नहीं होगी, और अगर हमारा इंतकाल हो गया पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नमाज जनाजा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मुसलमान हमारे जनाजे में शरीक होंगे या नहीं होंगे। अब ये कहते हैं मेरी रात अल्लाह के सामने रोते हुए गुजरती थी, मैं अल्लाह के सामने रोता रहा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हो गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि इनकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। फजर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बशारत बयान फरमा दी, तौबा की कबूलियत का तज़किरा फरमा दिया। अब एक सहाबी बशारत देने के लिए गया तो दूर से पहाड़ पे चढ़कर उसने आवाज़ दी, काब तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर दिया। हज़रत काब मकान की छत पर थे, ऊपर इबादत कर रहे थे। जैसे ये बात सुनी खुशी से चेहरा चमकने लग गया। कहते मैं घर से नीचे आया तो जैसे वो खुशखबरी देने वाला मुझे आया,
تو میں نے اپنے کپڑے جو تھے اتار کے، عرب میں رواج تھا یہ دیتے تھے خوشخبری لانے والوں کو، انہوں نے اپنا وہ لباس اتار کر اس کو دیا۔ اب کہتے ہیں جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، سب سے پہلے اٹھ کر طلحہ بن عبید اللہ ان کو ملے ہیں۔ یہ فرماتے تھے میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی سب سے پہلے وہ اٹھ کر مجھے ملے۔ یعنی دیکھیں صحابہ کی محبت، جب تک منع کیا ہے کوئی سلام نہیں کر رہا، جب توبہ قبول ہوئی حضور نے اجازت دے دی تو اٹھ کے ملنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلے یہ اٹھ کر آئے، فرماتے تھے میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملے۔ آپ نے فرمایا کعب تیری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے میں رہ گیا تھا، مال کی فکر کی وجہ سے میں رہ گیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سارا مال صدقہ نہ کرو۔ فرمایا 2/3 کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا نصف کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کچھ اپنے پاس روک کے رکھو۔ پھر انہوں نے کچھ اپنے پاس روک کے رکھا ضرورت کا، باقی جو مال تھا وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت ہلال بن امیہ نے، مرارہ بن ربیع نے بھی صدقہ کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے سچ بولا تھا، اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے عزت دی، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، اور سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی۔ میں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے سچائی پہ زندگی گزاروں گا۔ اب بھی اللہ نے مجھے سچ پہ نجات دی، آگے بھی اللہ مجھے سچ پہ نجات دے گا۔ تو اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ رہو، تو یہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا، سچائی کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال یہ جو 10 صحابہ رہ گئے تھے ان کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ حضرات صحابہ میں جو نہیں جا سکے تھے، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کچھ انصار میں سے، تو ان کی حالت یہ تھی، قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی کہ جب یہ حضور کے پاس سواریوں کے لیے آئے تھے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو سواریاں دیں، سواریوں پہ سوار کریں، آپ نے فرمایا میں تو نہیں پاتا کہ میں تمہیں سواریوں پہ سوار کر سکوں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، پس یہ لوگ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے تھے جو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ یعنی اللہ نے ان صحابہ کی تعریف کی۔ جس وقت تبوک میں جا رہے تھے تو بعض صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ سواری کا انتظام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں، تو یہ لوٹے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ ان کو کیسی محبت ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی، سواری نہیں ہے تو غم میں یہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو بہرحال تبوک کے معرکے میں اللہ نے مسلمانوں کو یوں فتح عطا فرما دی۔ جن صحابہ میں جو 10 صحابہ رہ گئے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما دی، اور وہ 10 کے 10 صحابہ ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، اور اللہ نے ان کو بھی عزتیں اور منقبتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کے لیے نکلے تھے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے نائب مقرر کیا تھا، اور پورے مدینے کا جس کو والی مقرر کیا وہ محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں دیکھنے لگا تو مدینہ میں تو منافق نظر آتے تھے، یا بچے تھے یا عورتیں تھیں یا معذور تھے، تو میں سوچنے لگا میں اکیلا رہ رہا ہوں، باقی سب لوگ تو چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو تم میرے لیے بمنزل اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بمنزل ہارون تھے؟ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے نائب تھے، تو میں بھی تبوک میں جا رہا ہوں، تو اے علی تم میرے پیچھے نائب ہو۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تسلی دی کہ یہاں بھی اللہ آپ کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ پیغمبر کے حکم کی وجہ سے رہ رہے ہو۔ باقی اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی، جیسا کہ بعض روافظ کہتے ہیں کہ اس سے
خلافت ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں خلافت کی طرف کوئی اشارہ نہیں، اس میں صرف اور صرف اس طرف اشارہ تھا کہ تم گھر والوں کے اہل و عیال کی نیابت تم کرو گے، ورنہ تو حضور ان کو والی مقرر کرتے۔ آپ نے والی بھی جو مقرر کیا وہ محمد بن مسلمہ انصاری کو کیا پورے مدینہ میں، ان کو صرف اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا، تو چونکہ ان سے ڈبل تعلق تھا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نمبر دو حضور کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، تو گھر کے فرد ہیں، بمنزل بیٹے کے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شروع سے رہ رہے ہیں، آپ کے لیے بمنزل اولاد کے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا، اس لیے آپ نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر جن کو کھڑے ہونے کا حکم دیا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے 17 یا 21 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پڑھائی تھی، اور جب حج فرض ہوا تو سب سے پہلے امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال تو یہاں حضرت علی کی بھی یہ بہت بڑی منقبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے آپ چھوڑ کر گئے۔ جس وقت حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام تھا، یہ وہ مقام تھا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قوم سمود کا وہ مقام تھا جس پر ان پر عذاب آیا تھا، ان کے کھنڈرات، ان کے گھر اور وہ مکانات کا نقشہ باقی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جلدی یہاں سے نکلو۔ حضور نے خود بھی اپنے اوپر چادر ڈالی کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، عذاب کا مقام ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ تو خود حضور اور صحابہ اکرام جلدی سے وہاں سے نکلے۔ آپ نے منع فرمایا یہاں سے کوئی پانی وغیرہ بھی نہ لو، جنہوں نے کوئی پانی لیا تھا اس کو گرا دیا، جو پانی لے کر آٹا گوندا گیا تھا وہ آٹا بھی پھر جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیزی سے نکلے، اور آج ایسا ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر عذاب ہوا ہے وہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے۔ اب جہاں فرعون پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم لوط پر آیا، تو آج کے لوگوں نے اس کو تفریح کا مقام بنا دیے، وہاں جا کے سیلفیاں بنانا، تصویریں کھینچنا، گھومنا پھرنا، حالانکہ یہ جگہ تفریح کے مقامات نہیں ہیں، یہ جگہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پہ ندامت کرے، آنسو بہائے، کہیں ایسا نہ ہو ان پر عذاب آیا تو ہم پر بھی یہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اس وقت جو سعودیہ میں ایک شہر تعمیر ہو رہا ہے کہ جس میں 2050 تک کہ جس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی بہت بڑھ کر ہوگی، اس کے لیے جو نقشہ بن رہا ہے وہ بھی یہی تبوک کے اسی راستوں میں آ رہا ہے، یعنی جن جگہوں سے حضور تیزی سے گزرے آج انہی جگہوں پہ وہ ایسے شہر بنائے جا رہے ہیں کہ جن شہروں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کے ان لوگوں نے منصوبے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اخلاص، تقوی اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں غزوہ تبوک سے واپس آئے، اس موقع پر حضور کو پتہ چلا مسجد زرار کا۔ مسجد زرار یہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مسجد قباء کے مقابلے میں۔ میں نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا مسجد قباء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تھے، سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی تھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف کی تھی، تو یہ منافقین نے، اور ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ تھا اصل میں عیسائی، تو یہ سوچتا تھا کہ مجھے عزت ملنی چاہیے مدینہ میں، ایک یہ اور ایک عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، قیادت سیادت آپ کو مل گئی، سرداری آپ کو مل گئی، تو یہ لوگوں میں مشہور تھا راہب کے نام سے کہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جب اس کو اپنی سرداری نظر نہیں آئی تو یہ حضور کا مخالف ہو گیا۔ اب اس نے روم والوں کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، تو انہوں نے ان کو جواب میں کہا تھا تم کوئی ایسی جگہ بناؤ جہاں تم لوگ اپنے منصوبے کرو، آپس میں مشورے طے کرو، پلاننگ کرو کہ ہم کس وقت حملہ کریں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے بارے میں تم ہمیں معلومات دینا۔ تو ان لوگوں نے یہ ایک مسجد کا بہانہ بنا کر یہ جگہ بنائی، اور کہا یہ کہ یہ مسجد ہے۔ مقصد تھا اس میں ہم منصوبے کریں گے، منافقین کے ساتھ مل کر میٹنگ طے کریں گے کس طرح مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔
اب یہ حضور کے پاس آئے، حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مسجد بڑی دور پڑتی ہے اور بعض لوگ بیمار ہیں، کبھی موسم گرمی کا ہوتا ہے کبھی سردی کا ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں جا سکتے، تو ہم نے یہ گھر کے پاس ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اس کا افتتاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ اس کا افتتاح کیجئے، ہم نے مسجد بنائی ہے اور یہ بعض بیمار ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں، سردی گرمی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ ان کا مقصد تو یہ مسجد بنانا نہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، ہدایت مقصد نہیں ہے، مسجد تو ہدایت کے لیے بنتی ہے، انہوں نے نقصان کے لیے بنائی، وَكُفْرًا ان کا مقصد مسجد کے ذریعے کفر کو پھیلانا ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنی ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ گھات لگانی ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے آئے اس سے پہلے بھی، یعنی اللہ رسول کے مخالف ہیں، پہلے سے مخالف ہیں۔ مسجد بنانے کا مقصد اور مخالفت، مسلمانوں میں جدائی ڈالنی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى یہ لوگ تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے ارادہ نہیں کیا مگر بھلائی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ اس جگہ کو جلا دو، جو انہوں نے مسجد کے نام پہ بنائی اس کو گراؤ اور اس کو جلاؤ۔ تو 2 صحابہ اکرام گئے، ان میں ایک حضرت مالک ابن دخشم اور ایک حضرت معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چند صحابہ ان کے ساتھ معاونت میں تھے، اس جگہ کو گرا دیا اور اس جگہ کو جلا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جس کی بنیاد مسلمانوں میں تفریق ہو، کفر پھیلانا ہو، تفریق کے لیے ہو، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بطور فائدے کے، آج کے دور میں کوئی آدمی کسی دوسرے کی مسجد کو مسجد ضرار نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ تو حضور کو وحی سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ارادے سے انہوں نے یہ نام مسجد کا دیا اور مقصد مسلمانوں کے خلاف انتشار ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی آدمی اپنے کسی سیاسی مقابل کو یا کوئی عالم کسی دوسرے کی مسجد کے بارے میں کہے کہ وہ مسجد ضرار ہے تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بغیر وحی کے پتہ نہیں چل سکتا۔ اب جس آدمی نے اگر کہیں مسجد بنائی ہے اس کی نیت کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس لیے ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، وہاں جا کر عبادت کرنا، اعمال کرنا ٹھیک ہے۔ یہاں تو چونکہ وحی سے پتہ چلا، بنانے والے منافق تھے، ابو عامر راہب تھا اور اللہ نے حضور کو آگاہ کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو گرانے کا حکم دیا۔ تو بہرحال یہ جو مسجد تھی اس کو گرا دیا گیا اور اس جگہ کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تھے، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی بیٹی ام کلثوم، عجیب اتفاق ہے، بدر میں جب حضور گئے تھے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب تبوک سے آپ آ رہے ہیں آپ کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کی تینوں بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا، حضرت زینب کا۔ صرف آپ کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ تھی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے، اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا، لیکن میری اب بیٹی اور کوئی نہیں۔ پہلی بیٹی تھی رقیہ، اس کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم نکاح میں تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عثمان کی یہ بڑی فضیلت ہے، ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، یعنی ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ جب سے کائنات بنی ہے آج تک
کسی انسان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ ان کے لیے بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر مقرر کر کے آپ نے بھیجا۔ حج جو فرض ہوا تو یہی سن 9 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج پر نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 10 ہجری میں آپ حج پر گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی، تو چونکہ اب تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے اور ان کی پابندی نہیں ہوئی تھی، ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، تو اب اگر حضور بھی چلے جاتے تو اس وقت مشرکین برہنہ طواف کرتے تھے، برہنہ ہو کر گھومتے تھے، رسم و رواج بھی تھا، کچھ بدعات بھی تھی، کچھ خلاف شرع کام بھی تھے۔ تو اب جب حج 9 ہجری میں فرض ہوا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ 300 صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پہ گئے، اور بعد میں جب احکامات نازل ہوئے، مزید سورہ برات کے احکامات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت علی نے آ کر پھر وہ اعلانات کیے، اس لیے کہ عرب میں ایک رواج تھا، اگر کوئی اعلان کرنا ہوتا تو کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی عزیز کرتا تھا، تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد تھے، پھر ہر جگہ جا کر یہ اعلان ہو گیا، آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم حدود کے اندر یعنی مکہ کے حدود میں، حرم کے حدود میں داخل نہیں ہوگا، مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد ان کا آنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ مشرکین جتنے بھی ہیں یہ سب ناپاک ہیں، جو اس سال آ گئے وہ آ گئے، آئندہ سال ان میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر پہلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور وہ اعلان کرتے رہے۔ پھر اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں آئے تو کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش آپ کے ساتھ صحابہ حج کے اس سفر میں موجود تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا، یہ لوگ ناپاک اور نجس ہیں۔ تو حضرت علی آئے، انہوں نے اعلانات کر دیے، تو پھر اگلے سال آپ علیہ السلام خود گئے سن 10 ہجری میں، تو کوئی مشرک نہیں تھا، تمام کے تمام جتنے بھی تھے وہ سب مسلمان تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت علی کو بھیجا تھا، آپ نے ان کو اپنی اونٹنی دی تھی عذبہ، یہ اشارہ تھا کہ حضرت علی میرا پیغام لے کر آ رہے ہیں، اسی لیے اپنی اونٹنی دی۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر؟ فرمایا نہیں، میں مامور بن کر آیا ہوں، امیر آپ ہی ہو۔ اس میں بھی اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی تھا کہ جب حج فرض ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا امیر جن کو مقرر فرمایا وہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا۔ اسی سال یہ ذی قعدہ سن 9 ہجری میں عبداللہ بن ابی کا بھی انتقال ہوا۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین میں سے ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اب یہ خود بھی چاہتا تھا کہ حضور میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور اس کا بیٹا بڑا مخلص صحابی تھا عبداللہ، ان کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالی اخلاق والے تھے، رحمت للعالمین تھے، تو جب آپ نے فرمایا اگر انتقال ہوا مجھے بتا دینا، بیٹے کی خواہش تھی کہ آپ کفن بھی دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک بھی دی تھی۔ یہ در حقیقت بدلہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کا جسم بڑا تھا، قد و قامت تھی، تو عبداللہ بن ابی کا لباس ان کو پورا آیا تھا، تو عبداللہ نے اپنا لباس حضرت عباس کو بدر میں دیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے بھی یہاں اپنا لباس دے دیا جس میں ان کو کفن دیا گیا، گویا اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہو جائے، جو عبداللہ بن ابی کا احسان تھا۔ اور ان کا بیٹا چونکہ مخلص صحابی تھا، اس کی رائے تھی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب آپ جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو وہ بدبخت ہے جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مخالفت کی،
یعنی غزوہ احد میں بھی 300 منافقین کو لے کر این جنگ کے موقع پر یہ نکل گیا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تہمت اس نے لگائی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والا یہی بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اسی کے پروپیگنڈے سے بعض سادہ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی اخلاق والے تھے، آپ علیہ السلام کا مقصد تھا جو دیگر منافق ہیں یہ لوگ بھی قریب ہو جائیں گے، اور امید ہے اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھا لیا، جنازہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، آپ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا اب آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی، آئندہ کسی منافق کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی منقبت ہے کہ حضرت عمر نے جو چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ حضرت عمر کی چاہت تھی کہ اس منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اللہ کو یہ بات پسند آئی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر نے رائے دی ہیں، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ حضرت عمر کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی، انہوں نے زمین پہ رائے دی، اللہ نے اس کو قرآن کی صورت میں، شریعت کے حکم کی صورت میں اللہ نے نازل فرما دیا۔ کبھی موقع رہا میں عرض کروں گا وہ 22 مقامات، انہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی بیان کیا ہے موافقات عمر کے تحت۔ تو بہرحال سن 9 ہجری تک کے یہ واقعات میں نے عرض کر دیے۔ سن 10 اور 11 ہجری کے واقعات زندگی رہی تو آئندہ درس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب